میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی، میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ محترم پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام ہے اسلامی زندگی، اور آج ہم انشاءاللہ تبارک و تعالی نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اخلاق کے متعلق واقعات سنتے ہیں۔ آئیے ہم گفتگو سے پہلے درود پاک کی فضیلت سنتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان ذیشان ہے، ان اللہ وکل بقبری ملکن اعطاہ اللہ اسماء الخلائق، بے شک اللہ تبارک و تعالی نے میری قبر پر ایک فرشتے کو مقرر فرمایا ہے جسے تمام مخلوقات کی آواز سننے کی طاقت عطا فرمائی ہے۔ فلا یصلی علی احد الی یوم القیامۃ الا ابلغنی باسمہ و اسم ابی ھذا فلان ابن فلان قد صلی علیہ، بس جو کوئی مجھ پر قیامت تک درود پاک پڑھتا ہے وہ اس کے درود پاک کو سنتا ہے، اس کا نام بھی پیش کرتا ہے، اس کے والد کا نام بھی میرے پاس پیش کرتا ہے اور کہتا ہے فلاں بن فلاں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھا ہے۔ محترم پیارے اسلامی بھائیوں، درود پاک پڑھنے والے کے لیے اس سے بڑھ کر اور کیا فضیلت ہوگی کہ اس کا نام اور اس کے والد کا نام نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دربار میں پیش کیا جا رہا ہے۔ آئیے ہم بھی اس فضیلت کو حاصل کرتے ہیں اور درود پاک پڑھتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ دوسری سنی ہجری کے اندر نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی قیادت میں ایک لشکر جانب نجد روانہ فرمایا، جس نے بنی حنیفہ کے سردار سمامہ کو گرفتار کر لیا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو جب پتہ چلا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حکم ارشاد فرمایا کہ اس کو مسجد کے ستون سے باندھ دیا جائے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حکم کی تعمیل کے بعد نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خود تشریف لائے سمامہ کی طرف اور پوچھا، اے سمامہ تمہارا کیا حال ہے اور تمہارا اپنے بارے میں کیا گمان ہے؟ پیارے اسلامی بھائیوں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کی عمدگی دیکھیے۔ ہم یہ دیکھتے ہیں عام زندگی میں بھی کہ مجرموں کو تو سزائیں دی جاتی ہیں اور جیسا حال مجرموں کے ساتھ کیا جاتا ہے وہ ہمارے سامنے، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز دیکھیے، سزا نہیں دے رہے، سختی نہیں فرما رہے، بلکہ اس مجرم سے اس کا حال دریافت کر رہے ہیں کہ سمامہ تمہارا کیا حال ہے، اپنے بارے میں کیا گمان رکھتے ہو؟ تو سمامہ نے جواب دیا کہ میرا حال تو ٹھیک ہے، مگر سنیے، اگر آپ مجھے قتل کر دیں تو ایک خونی آدمی کو قتل کریں گے، اور اگر آپ مجھے معاف کر دیں تو شکر گزار بندے کے لیے انعام ہوگا، اور اگر مال کا ارادہ رکھتے ہیں تو جتنا چاہیے مال مجھے بتائیے، میں وہ مال آپ کو دوں گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا، تشریف لے گئے۔ دوسرے دن پھر تشریف لائے، یہی سوال و جواب ہوئے۔ تیسرے دن پھر نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لائے اور یہی سوال و جواب ہوئے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے صحابہ کو بلایا، فرمایا صحابہ سمامہ کو آزاد کر دو۔ اللہ اکبر! نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مجرم کو سزا نہیں دے رہے بلکہ اس کو فرما رہے ہیں آزاد کر دیا جائے۔ سمامہ نے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اخلاق حسنہ کے بارے میں پہلے سن تو رکھا تھا، مگر براہ راست کبھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق حسنہ کی جھلک دیکھی نہیں دی، اور آج سمامہ کے سامنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق حسنہ کا یہ انداز آ گیا تھا۔ سمامہ باہر نکلے مسجد نبوی سے، قریبی کھجور کا باغ تھا، وہاں پر غسل کیا، واپس مسجد نبوی میں تشریف لائے اور کلمہ شہادت پڑھا، اسلام کے اندر داخل ہو گئے۔ شاعر نے کہا تھا، گر پڑ کے یہاں پہنچا، مر مر کے اسے پایا، چھوٹے نہ الہی اب سنگے در جانانا۔ آپ دیکھیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اخلاق حسنہ کیسے کامل الاخلاق تھے میرے اور آپ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، کہ چھوٹا ہو یا بڑا، جوان ہو یا بوڑھا، آزاد ہو یا قید میں رہنے والا، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ہر ایک کے ساتھ اخلاقی رویہ جو ہوتا تھا وہ بڑا عمدہ ہوتا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اخلاق حسنہ کو دیکھنے والے ایسے متاثر ہو جایا کرتے تھے
کہ وہ اجنبی ہوتے تھے لیکن اپنائیت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آنے کے بعد محسوس کرنے لگ جاتے تھے، یہاں تک کہ حضور علیہ السلام کے اخلاق حسنہ کو دیکھ کر اسلام قبول کر لیا کرتے تھے، جان کے دشمن ہوتے تھے، جان کی حفاظت کرنے والے بن جایا کرتے تھے۔ پیارے محترم اسلامی بھائیوں، آج میرا اور آپ کا بھی ایک اخلاقی رویہ ہے، وہ ہم سب کے سامنے ہے۔ ہم انجان لوگوں سے تو دور کی بات ہے، ہمارا جو اخلاقی رویہ ہے وہ اپنے پڑوسیوں، والدین، بہن بھائیوں کے ساتھ بڑا عجیب اور ناروا ہوتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سیرت طیبہ ہمیں یہ درس دیتی ہے کہ ہم ہر ایک کے ساتھ اچھے اخلاق اپنائیں، اچھا انداز اپنائیں، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق حسنہ کو اپنا کر کے بالخصوص وہ جو ہمارے رشتہ دار ہیں، وہ جو ہمارے بہن بھائی ہیں، ان کے ساتھ ہم اپنے اخلاق کو اچھا رکھیں۔ اخلاق حسنہ یہ ایک عمدہ صفت ہے اور اعلیٰ صفت ہے جس کی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ تعریف فرمائی ہے۔ اکارڈنگ احادیث اگر ہم دیکھیں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کو اخلاق کی عمدگی ملی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو فرمایا یہ بہترین شخص ہے۔ ہم روایتوں میں دیکھتے ہیں، ایک روایت ملتی ہے، حضرت جابر بن سمورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک ایسی مجلس میں تھا جہاں میرے ساتھ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شریک تھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بد اخلاقی اور بد کلامی اسلام سے نہیں ہے، بلکہ اسلامی اعتبار سے وہ شخص کہ جس کو سب سے زیادہ اچھا اخلاق مل گیا وہ سب سے زیادہ بہترین شخص ہے۔ دوسری جگہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کو حضرت ابو ثعلبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اخلاق حسنہ کو، جس کو اخلاق حسنہ ملے اس کے لیے فرمایا کہ بروز قیامت اس کو قرب مصطفیٰ ملے گا۔ اس کی بشارت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود ارشاد فرمائی، جیسا کہ حضرت ابو ثعلبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت موجود ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے میرے سب سے زیادہ قریب قیامت کے دن اور میرے لیے سب سے زیادہ محبوب اور پسندیدہ وہ ہوگا جس کو بہترین اخلاق ملے ہوں گے، اور وہ شخص کہ جس کو بدترین اخلاق ملے ہوں، جس کو اچھے اخلاق نہ ملے ہوں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ وہ شخص مجھ سے دور بھی ہوگا اور وہ شخص وہ ہوگا کہ جس کو میرا قرب نہیں ملے گا۔ آپ اندازہ لگائیے، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اخلاق حسنہ کو اپنانے والا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب اس کو مل رہا ہے۔ پیارے اسلامی بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام انسانوں سمیت مخلوق میں سب سے افضل و اعلیٰ اور اکمل و اجمل نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو بنایا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں جہاں ان گنت اللہ تبارک و تعالیٰ نے اوصاف رکھے، ان میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا خلق عظیم بھی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اعلیٰ ترین اخلاق عطا فرمائے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم خود ارشاد فرماتے ہیں، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں، فرماتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے تمام اخلاق اور اعمال کو پورا کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے بھیجا، جس سے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تشریف آوری کا جو مقصد ہے وہ بھی ہمارے سامنے آ گیا کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اخلاق، جو برے اخلاق تھے ان کی جڑ کو کاٹنے کے لیے اور اچھے اخلاق کو پیدا کرنے کے لیے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف لائے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اخلاقیات کا حسین پیکر تھے، اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اخلاق حسنہ کی اگر ہم ایک جھلک کو دیکھیں تو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے بھی اس طرف اشارہ کیا، فرمایا تیری خلق کو حق نے عظیم کہا، تیری خلق کو حق نے جمیل کیا، کوئی تجھ سا ہوا ہے نہ ہوگا شہا، تیرے خالق حسن و ادا کی قسم۔ آپ دیکھیں اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بھی نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اس اخلاق کی طرف اشارہ کر رہے ہیں۔ قرآن مجید فرقان حمید سورہ آل عمران کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ پاک نے فرمایا فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ۔ تو کیسی کچھ اللہ کی مہربانی ہے کہ اے محبوب تم ان کے لیے نرم دل ہوئے، اور اگر تند مزاج سخت دل ہوتے تو وہ ضرور تمہارے گرد سے پریشان ہو جاتے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان نے اخلاق کو اللہ پاک نے یوں بھی بیان کیا سورہ قلم کے اندر کہ انک لعلی خلق عظیم،
کہ بے شک اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی خوبو بڑی شان والی ہے۔ آپ اندازہ لگائیے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اخلاق حسنہ کو اگر ہم اور مزید سمجھنا چاہیں تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ بات کہ آپ فرماتی ہیں کانا خلقہ القرآن، کہ پوری کی پوری جو تعلیمات قرآن ہیں یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اخلاق ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کبھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ذات کے لیے کسی سے بدلہ نہیں لیا۔ یہاں تک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل ہے کہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خادموں کے ساتھ بیٹھ جایا کرتے تھے، ان کے ساتھ کھانا کھایا کرتے تھے، ان کی مدد فرمایا کرتے تھے، یہاں تک کہ جب کبھی سواری پر سوار ہوا کرتے تھے تو اپنے پیچھے خادموں کو بٹھا لیا کرتے تھے۔ خدا کی قسم قربان جائے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اس ادا پر کہ جن کے لیے کائنات عالم کی ہر شے بنی، اس نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اخلاق کو اللہ نے کتنی عمدگی عطا فرمائی، کتنا حسن و جمال عطا فرما دیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بھی کسی سے بلا وجہ گفتگو نہیں کیا کرتے تھے، وہی بات کیا کرتے تھے کہ جو ضروری ہوا کرتی تھی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خادموں کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے تھے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تواضع، عاجزی، انکساری، آپ کی حیاداری، آپ کی صبر، قناعت کو اگر ہم دیکھتے ہیں تو اپنی مثال آپ ہے، اور اس پہ بھی نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نہ مثل پیارے اسلامی بھائیوں ہمیں ملتی ہے، نہ مثال مل سکتی ہے۔ ماہ ربیع الاول کی اس عظیم الشان موقع پر میں اور آپ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جہاں محفل ذکر کر کے، محفل میلاد سجا کر کے ہم نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذکر کی برکتیں حاصل کر رہے ہیں، وہیں پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں ہم نے یہ ادا اور یہ انداز بھی اپنانا ہوگا، اور ان انداز کو بھی اپنی زندگی کا حصہ بنانا ہوگا۔ ہم چاہتے ہیں معاشرے کے اچھے فرد بن جائیں، ہماری عزت ہو، ہم سے لوگ محبت کرنے والے بن جائیں، تو ہمیں یہ ادا اپنانی پڑے گی۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ادائیں تھیں کہ جن اداؤں کو سامنے والے دیکھتے تو لوگ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اداؤں پر فدا ہو جایا کرتے تھے۔ اگر آج ہمارا اخلاق، ہمارا انداز اس طرح سے ہو جائے تو یقین جانیے معاشرے میں کتنا بدلاوا آئے گا، کتنی محبت کرنے والے لوگ ہم سے بڑھ جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق حسنات وابستگی نصیب فرمائے، دعوت اسلامی کے ماحول سے ہمیں جوڑے رکھے۔ ہمارے پروگرام کا وقت اختتام کی طرف بڑھ رہا ہے، انشاءاللہ تبارک و تعالی آئندہ نئے موضوع کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے۔ ہمیں اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔ میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی، میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی۔